اچھا، اگر یہ جو کسی ولی کو اگر محسوس ہو سال کے طور پر وہ حنفی مسلک کا ہے یا پھر وہ عقیدے کے اعتبار سے امام ماتریدی کا ان کے اوپر چلتا ہے، تو اگر کسی اور امام کے قول کو وہ راجع سمجھتا ہے، اس کو کوئی ہدایت غیبی آ جائے تو وہ اس پہ عمل کرتا ہے؟ ندائے غیبی سے یہ معاملات طے نہیں ہوتے. جو تقلید کے معاملات ہیں یہ تو تقلید ہے. ہاں اس میں تقلید. اگر جیسے حنفی ہے یہ تو فرعوں میں ہے نا، فروعیات میں مقلد ہے. یہ اس کو ندائے غیبی آ جائے کہ امام اعظم کا بتایا ہوا یہ والا مسئلہ صحیح نہیں ہے بلکہ امام شافعی کا مسئلہ صحیح ہے، تو یہ اس پر نہیں جا سکتا. نہیں، اس کو یہ حنفی رہے کیونکہ اس کا کشف غلط ہو سکتا ہے. ممکن ہے نا ندائے غیبی اللہ جانے کس کی ہے، وہ ندائے غیبی پہ چلتا رہا تو یہ تو ندائے غیبی کا مقلد ہو جائے گا. ندائے غیبی تو جنات کی بھی ہو سکتی ہے اور شیاطین کی بھی ہو سکتی ہے، کشف شیطانی بھی ہوتا ہے. تو پھر جو ثابت شدہ حقیقتیں ہیں وہ کشف سے تبدیل نہیں ہوتی، وہ ندائے غیبی سے چھوڑی نہیں جا سکتی. جو معمول بھی معاملات ہیں، جو مسلمہ اصول ہیں، جو مسلمہ معاملات ہیں، صدیوں سے جو معمول بھی چیزیں ہیں وہ کسی کے کشف اور ندائے غیبی سے تبدیل ہونے والی نہیں. جیسی ہیں ویسی ہیں، بس ختم. یہ چاند تو نہیں ہے نا جس میں وہ اپنے حق میں کوئی فیصلہ دے سکے. یہ تو اجتماعی معاملات ہیں. بلکہ ایک نامعلوم بزرگ کے بارے میں ایک واقعہ مجھے ایک عالم صاحب نے سنایا، کہیں سے انہوں نے پڑھا تھا لیکن حوالہ میرے ذہن میں نہیں ہے. مقصد ہمارا وہ ہے کہ اس سے نتیجہ کیا آیا. کہتے ہیں کہ ایک ولی جو تھے صاحب تصرف تھے اور ایک عالم تھے جو صاحب تصرف کے صاحب کشف بھی نہیں تھے وہ، لیکن اپنے علم ظاہر میں وہ بڑے پختہ تھے، بڑے یعنی مضبوط تھے. تو وہ جو صاحب کشف اور صاحب تصرف ولی تھے ان کی ان سے بحث ہو گئی. تو انہوں نے کہا، بزرگ نے عالم صاحب سے فرمایا کہ بھئی وضو کے اعضاء کو 2 مرتبہ دھونا سنت ہے، 3 مرتبہ نہیں. انہوں نے فرمایا کہ بھئی کتابوں میں تو 3 کا لکھا ہے، 3 سنت ہے، 3 مرتبہ سنت ہے، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ سنت ہے. انہوں نے بولا کہ بھئی 3 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ سنت ہے. اب تکرار ہو گئی. تو بزرگ جو تھے انہوں نے کہا کہ اچھا کون سی کتاب میں لکھا ہے 3 مرتبہ دونوں سنت. انہوں نے نام لیا قدوری شریف کا، ہدایہ کا، مختلف کتابوں کا، نور الہدیٰ کا، تو عام طور پہ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے. کہاں لے کر آؤ، اور لے کر آئے کہاں کھول کے پڑھو. پڑھا تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ 2 مرتبہ دونوں سنت. انہوں نے فرمایا، جو عالم صاحب تھے انہوں نے فرمایا نہیں نہیں. اچھا دوسری کتاب لے کے اس میں بھی یہ لکھا ہوا کہ 2 مرتبہ سننا، تیسری لے کر آئے 2. بولا نہیں حضرت، یہ آپ کا تصرف ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ مجھے وہ دکھا رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. لکھا ہوا یہ 3 ہی ہے لیکن مجھے 2 نظر آ رہا ہے، لیکن مجھے پتا ہے یہ آپ کے تصرف سے آپ کچھ کر رہے ہیں، اختیار اپنا، یعنی آپ کا چمتکار. یہ 2 نہیں ہے، یہ 3 ہی لکھا ہوا، کیونکہ ہم نے آج تک 3 ہی پڑھا. بزرگوں کو 3 مرتبہ اعضاء وضو ہوتے ہوئے دیکھا، سنت تو 3 بار ہی. اب انہوں نے جلال ظاہر کیا بزرگ نے کہ بھائی جب میں کہہ رہا ہوں، ان کا حضرت آپ کے کہنے سے شریعت تھوڑی بدلے گی، آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کہتے رہے، اس میں کیا ہے. اچھا میں تم کو سزا دوں گا.
ہاں سزا آپ دے سکتے ہیں. یہ آپ کا انہوں نے بزرگ نے زمین کو حکم دیا, زمین اس کو پکڑ. زمین نے ان کو پکڑا, گھٹنوں تک پکڑا, کمر تک پکڑا, یہاں تک پکڑا. آپ یہی کہتے رہے کہ نہیں 3 مرتبہ سنت ہے جی, 2 مرتبہ کہیں آپ کا تصرف ہے, آپ مجھے مار دو اپنے اختیار سے, آپ کا یہ جادو ہوگا, کچھ بھی ہوگا, میں نہیں جانتا, لیکن میں دین کو میں چینج نہیں کروں گا اپنی جان بچانے کے لیے. میں دین کو بدل دوں نہیں, 3 مرتبہ سنت. اور سنت کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ میں بولوں اچھا چلو جان چھڑا لو سنت, تو میں کہہ دوں گا تو معاملہ بگڑ جائے گا. پھر آگے آنے والے کیا کہیں گے, پھر چلو یار 3 بولو 2 بولو, سنت ہی ہے نا, خیر ہے کوئی بات نہیں. سنت کی اہمیت ذہنوں سے نکل جائے گی, نہیں بولے. آخر میں انہوں نے بزرگ نے زمین کو فرمایا چھوڑ بھائی اس کو چھوڑو. پھر شاباش دی بڑی, کہنے لگے ہاں ایسا ہی پختہ ہونا چاہیے. اچھا تمہاری آزمائش تھی, دیکھنا یہ تھا کہ کیا تم اپنے بزرگوں کے طریقے پر اور علماء کے طریقے پر ثابت قدم ہوگے نہیں, یا تم کسی چمتکار سے بگڑ جاؤ گے. بولا نہیں الحمدللہ میرا ایسا کچھ نہیں ہے, کچھ بھی کوئی کرتا رہے, ہم ظاہر شریعت کو چھوڑیں گے, ہم شریعت کے وارث ہیں, ہم شریعت پہ قائم رہیں گے. تو یہ بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو طاقت دی ہے تو کس لیے دی ہے؟ شیطان کے لیے تھوڑی ہے. وہ شیطان اس طاقت سے کوئی جنت میں چلا جائے گا کیا؟ شیطان کو طاقت دی ہے مومنوں کو آزمانے کے لیے, کافروں کو کیا آزمانا. خناس کو طاقت دی ہے تاکہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالے, کافروں سے کیا وسوسہ. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کی 2 اقسام رکھی ہیں, کشف کی 2 اقسام رکھی ہیں, یعنی حق کے ساتھ باطل ہے اور باطل کے ساتھ حق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو ہماری آزمائش کے لیے مکس کر دیا یہاں پر کہ تم پہچانو اور حق کا ساتھ دو. نفس کو خوگر کر دیا باطل کا, نفس ہمارا خوگر ہے, عادی ہے باطل کا, ہر باطل کی طرف جائے گا, ہر غلط چیز کی طرف لپکے گا. اور ایمان ہمارا جو دل, ہمارا ضمیر یا روح کہہ لو اس کو, اس کا اطمینان حق کے ساتھ رکھنے کا. نفس آسائش مانگتا ہے اور روح سکون چاہتی ہے. نفس کی غذا آسائش, بس راحتوں میں پڑا رہو جسمانی, اور روح کا سکون کیا ہے؟ وہ حق کے ساتھ. وہ حق, جب حق اس کے اندر اترتا ہے تو روح سکون پاتی ہے, چاہے اس میں تکلیف ہی ہو اس کو.